انسان کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ صبر کا صلہ اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کہ بدلے میں صلہ دینے والا ہی مل جائے۔ عجیب پہیلی ہے زندگی، کبھی جیت کر انسان ہار جاتا ہے اور کبھی ہار کر جیت جاتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جیت جانے کا مطلب اپنی من پسند چیز کو حاصل کرنا ہے، مگر اصل میں جیت جانے کا مطلب اپنی من پسند چیز ہار کر اللہ کو پا لینا ہے۔ تبھی تو ہر جیت پرسکون نہیں ہوتی اور ہر ہار بے سکون نہیں ہوتی۔ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت آزمائش ہے، اس کی محبت کے سوا ہر محبت بس خود غرض ہے۔ یہاں تو سودا بازی چلتی ہے، یہاں تو جذبات منہ مانگی قیمت پر بکتے ہیں۔ جس نے زیادہ بولی لگائی محبت اسی کی ہوئی۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ دینے والے سے محبت کر لو، پھر وہ سب ملے گا جو ملنے والا نہیں۔ تہجد کی ایک بے سکون رات باقی ساری عمر کی راتوں کو باسکون بنا دیتی ہے۔ تہجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اجر اتنا کیوں ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اس کا اجر اس لیے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش پر لے جاتا ہے۔ اس خدائے بزرگ و برتر کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے اور سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے۔ ہر تکلیف ہوا میں کھو سی جاتی ہے۔ اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے بس وہ ہمیں ہی سن رہا ہے۔ وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اس نے ہماری مانگی ہر دعا کو قبول کر لیا ہے اور ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا کر دے گا۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ تہجد بہت خاص ہوتی ہے۔ کبھی کبھار ضبط کرنا اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ کبھی کبھار کائنات کی ہر شے یوں اداس لگنے لگتی ہے جیسے یہاں کبھی خوشیوں کا بسیرا ہی نہ ہوا ہو۔ دنیا بہت بے بس اور بے رحم لگنے لگتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کبھی یوں لگتا ہے جیسے صبر آ گیا ہو اور کبھی پھر سے وہی بے چینی گھیر لیتی ہے۔ جانتے ہو ضبط کب مشکل ہو جاتا ہے؟ جب ہم حقیقت تسلیم نہیں کر پاتے، جب ہم خدا کے فیصلوں پر راضی نہیں ہو پاتے، پھر ہمیں ہر چیز اداس لگنے لگتی ہے، کیونکہ ہم خدا کی مصلحتوں سے انکار کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو یہ انسان کا فطرتی عمل ہے کہ اسے تب تک حکمت سمجھ نہیں آتی جب تک وہ خدا کے فیصلوں پر آمین کہنا نہ سیکھ لے۔ خود سوچو، جب خدا تمہارے ہاتھ میں پھول تھما رہا ہو اور تم اس پھول کو زمین پر گرا کر کانٹوں کی طلب میں اس سے دور بھاگنا شروع کر دو تو نہ تو وہ پھول تمہارے حصے میں آئے گا اور نہ ہی خدا ملے گا۔ پھر وہ کانٹا تمہارے پیروں میں چبھے گا اور تم گر جاؤ گے۔ تب سب سے پہلے اسی کا نام پکارو گے جس کو ناراض کر کے بھاگے تھے، مگر پھر بھی وہ مان جائے گا اور تھام لے گا۔ بس یہی فرق ہے اس میں اور انسان میں۔ ہم سمجھتے نہیں اور وہ سمجھاتے ہوئے ٹھگتا نہیں، ہم اس کی سنتے نہیں اور وہ ہماری سنتے ہوئے ٹھگتا نہیں۔ ایک دفعہ اس سے محبت کر کے تو دیکھو، کیونکہ سکون بس اسی کے پاس ہے تمہارا۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے۔ لیکن ضروری تو نہیں کہ جو تہجد پڑھتا ہو وہ محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ اور تہجد کی توفیق بھی اسے ملتی ہے جس نے اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔
تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔